اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا آغاز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رب العالمین نے بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ کس طرح باری تعالیٰ سے جو ہے نا وہ دعا مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے صراط مستقیم سیدھے راستے کی جو ہے نا وہ دعا مانگو۔ تو کل اس کی تفسیر بیان کی جا چکی تھی۔ آج آیت نمبر 6 صراط الذین انعمت علیہم، کہ کون سا راستہ؟ کہ باری تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے وہ راستہ مانگو کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ بندے یہ کہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس راستے پر گامزن فرما، اس راستے پر چلا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب ان الفاظ کے ساتھ راہ حق کی نشاندہی فرما دی گئی، اور یہ فرما دیا گیا کہ کن لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا ہے، اور اس کی تصریح فرمائی کہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یعنی کہ ان نفوس قدسیہ نے جس راستے کو اپنایا، جس راستے پر انہوں نے چل کر زندگی گزاری، اور جس راستے پر وہ چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ یہی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت اطہار اور اولیاء صالحین کس جماعت کے جو ہے نا وہ رہبر و رہنما ہیں، کس جماعت کی وہ رہنمائی کر رہے ہیں، اور جس جماعت کی رہنمائی اولیاء کر رہے ہیں، انبیاء و صدیقین کر رہے ہیں، تو وہی راستہ جو ہے نا وہ صراط مستقیم جو ہے نا وہ کہلائے گا۔ اور اب سب سے بڑھ کر جو اللہ نے فرمایا کہ من النبیین، کہ وہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین سچوں کا راستہ ہے، شہیدوں کا اور نیک لوگوں کا۔ اب سب سے پہلا جو نمبر ہے من النبیین، کہ نبیوں پر اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا ہے۔ اب سب سے بڑھ کر جس نبی رسول پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ حضور سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جتنے سابقہ انبیاء و مرسلین تھے، سب کی سیرتوں کو حضور کی سیرت کے اندر جمع فرما دیا گیا۔ اب حضور کی جو سیرت مطہرہ ہے وہ قرآن کریم اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اب قرآن کریم کی جو تفصیل ہے اس کو حدیث و سنت کے اندر جو ہے نا وہ بیان فرمایا گیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو صراط مستقیم مراد ہے وہ قرآن و حدیث ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ اب جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن و سنت کو جو ہے نا وہ تھام لے، اور قرآن و سنت کے اوپر جو ہے نا وہ پورا جو ہے نا وہ عمل کرے۔ اب فرمایا آگے من النبیین و صدیقین، اور جو صدیقین ہیں وہ اس راستے کے اوپر جو ہے نا وہ گامزن ہے، اس راستے پر جو ہے نا وہ تم بھی گامزن ہو جاؤ، اس راستے کے بارے میں مجھ سے جو ہے نا وہ دعا مانگو۔ اب صدیقین سچوں کا راستہ، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے اندر جو صدیقین ہیں ان کے سردار ہیں۔ اب یہاں سے آپ کی خلافت جو ہے نا وہ ثابت ہو رہی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ برحق تھی اور برحق ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچائی کے دامن کو تھامے ہوئے تھے، اور سب سے بڑے جو ہے نا وہ سچائی کے جو ہے نا وہ آپ پر چلنے والے تھے۔ اب یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے یہاں پر کہ جب صراط مستقیم ایک راستہ ہے، صراط مستقیم پر سارے کے سارے انبیاء، نبی، صدیقین، شہداء یہ ایک راستے پر جو ہے نا وہ گامزن تھے، راستہ ایک ہے، تو یہاں سے ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ جب راستہ ایک ہے پھر جتنے رسول آئے ہر ایک کی شریعت الگ تھی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ جو علماء ہیں ان کے مسالک الگ ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے۔ اسی طرح علماء ان کے جو ہے نا وہ مسالک الگ ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی جو ہے نا وہ حنبلی ہے۔ اسی طرح اولیاء ہیں کہ کوئی نقش بندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سلسلہ سہروردیہ میں ہے۔
تو اب یہاں سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ راستے جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں. ایسی بات نہیں ہے بھئی. اصل بات یہ ہے کہ مفسرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ قافلہ ایک ہی ہوتا ہے، افراد اس کے اندر مختلف ہوتے ہیں. کوئی بڑھائی کا جو ہے نا وہ کاریگر ہوتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، کوئی جانوروں کو ہانکنے والا ہوتا ہے، کوئی حفاظتی دستہ کے اوپر جو ہے نا وہ معمور ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے نا اس کی قیادت جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے. جانا انہوں نے ایک جگہ ہوتا ہے، قافلہ بھی ایک ہوتا ہے، ان کی منزل مقصود بھی ایک ہوتی ہے، اور انہوں نے پہنچنا بھی ایک ہی دن ہوتا ہے. تو یہاں سے یہ ہے کہ اگرچہ انبیاء مرسلین کی وہ شریعتیں الگ تھی، علماء میں سے مسالک الگ ہیں، اولیاء میں سے سلاسل الگ ہیں، لیکن ان کی منزل ایک ہے، یہ قافلہ ایک ہے، اور انہوں نے ایک دن ایک منزل کے اوپر جو ہے نا وہ پہنچنا ہے. تو یہ اصل جو صراط مستقیم ہے وہ نبیوں کا، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا جو جس راہ پر وہ چلے تھے وہی راستہ جو ہے نا وہ صراط مستقیم تھی. اب اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر باری تعالیٰ فرمائے مجھ سے مانگو ان کے پیچھے چلنا، مجھ سے مانگو ان کے پیچھے چلنا. تو یہاں سے جو ہے نا وہ تقلید ثابت ہو رہی ہے کہ کسی امام کی تقلید کرنا جو ہے نا وہ کتنا جو ہے وہ سخت ہے. کہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا خالی کہ صراط مستقیم پر کفایت نہیں کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان صراط مستقیم کے جو پیشوا ہیں ان کی اتباع کو جو ہے نا وہ لازم جو ہے نا وہ قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے سیدھا راستہ بھی ضروری ہے، اور سیدھے راستے کے ساتھ ساتھ اس راستے کا جو رہبر ہے اس کی اقتداء، اس کی تقلید کرنا بھی جو ہے نا وہ لازمی ہے. آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیت نمبر 7. فرمایا کہ باری تعالیٰ نہ ان کے راستے پر جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اب جمہور علماء کے نزدیک مغضوب جن کے اوپر غضب کیا گیا ہے وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے، جو راہ راست سے جنہوں نے انحراف کیا، اس سے مراد نصارہ ہیں، یعنی کہ عیسائی ہیں. اب یہاں سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ یہودی یہ بھی تو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی تو انحراف کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو صفت لگائی گئی وہ غضب کی ہے کہ اللہ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا، اور عیسائی تو ہے گمراہ، اس قرآن کریم کے اندر بھی بیان کر دیا گیا. تو اس کے جواب یہ ہے کہ یہودی بھی ضالین کے ضمن میں آتے ہیں. ضالین کہتے ہیں جو راہ راست سے انحراف کر دے. اب یہودی بھی راہ راست سے بھٹکے ہیں، عیسائی بھی راہ راست سے جو ہے نا وہ بھٹکے ہیں. یہودیوں پر غضب اس لیے ہے، ان کے اوپر جو ہے نا اس لیے شدت کا جو ہے نا وہ غضب کے بارے میں باری تعالیٰ نے فرمایا، اور رحمت سے ان کو جو ہے نا وہ دور کیا گیا، اس لیے کہ عیسائیوں نے جو نصارہ ہیں انہوں نے نبی کی محبت کے اندر اتنا غلو کیا کہ نبی کی شان کو بڑھا کر معاذ اللہ ایک خدا کا جو ہے نا وہ بیٹا قرار دیا. تو اس لیے جو ہے نا وہ راہ راست سے جو ہے نا وہ انحراف کر گئے اور ضالین کے جو ہے نا وہ مستحق کہلائے. اور یہودی انہوں نے پیغمبروں سے، نبیوں سے بغض رکھا، اس بغض کے اندر اتنے انتہا درجے کو پہنچ گئے یہاں تک کہ جو ہے نا وہ انبیاء و مرسلین کو انہوں نے جو ہے نا وہ شہید بھی کیا. اس لیے جو ہے نا وہ یہود کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ غضب نازل کیا گیا. پھر آگے فرمایا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے، جب بھی حضور یہ سورہ فاتحہ پڑھتے تو آمین کہنا یہ حضور کی جو ہے نا وہ سنت مبارکہ ہے. اور آمین یہ قرآن کریم کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعا ہے. آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، کہ باری تعالیٰ یہ جو ہم نے دعا مانگی ہے اس کو قبول فرما لیں. اور دعا ہمیشہ آہستہ جو ہے نا وہ آواز کے اندر مانگنی چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ. اس لیے کہ یہ آمین دعا ہے، آمین قرآن نہیں ہے. تو احناف کے نزدیک اسی لیے جب امام
وَلَضَّالِينَ کہتا ہے تو آمین آہستگی کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آمین، جب امام وَلَضَّالِينَ پڑھے تو فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں، تو تم بھی آمین کہو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کے پچھلے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب فرشتے جو ہے نا وہ آمین کہتے ہیں، لیکن ان کی آواز اونچی نہیں ہوتی، ان کی آواز بلند نہیں ہوتی، تو فرشتوں کے ساتھ موافقت تب ہی ہوگی جب فرشتوں کی طرح آہستہ آواز کے اندر جو ہے نا وہ آمین جو ہے نا وہ کہی جائے گی۔ اور اسی لیے بس نماز کے اندر ہی سورہ فاتحہ جب پڑھی جائے تو اس وقت ہی آمین کہنا سنت نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ نماز اور غیر نماز کے اندر جب بھی پڑھی جائے گی، اس کی تلاوت کی جائے گی، تو آمین کہنا جو ہے نا یہ سنت کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم اور اسلاف کے دامن کو اولیاء، صالحین، انبیاء، شہداء کہ جس راستے پر وہ گامزن تھے، اللہ تعالیٰ اس راستے پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔